الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ عبارت یہاں سے ہے کہ وَيَجُوزُ أَن يَتَوَكَّلَ لِغَيْرِهِ فِي سَائِرِ الْعُقُودِ۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ جو صفی ہوتا ہے اور اسی طریقے سے جو نابالغ ہے، یہ لوگ کیا ہوتے ہیں؟ محجور علیہ ہوتے ہیں۔ محجور علیہ کا کیا مطلب ہے کہ یہ کسی قسم کا مالی تصرف جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو صفی ہے اس کے لیے جائز ہے کہ ان یتوکل لغیرہ، کہ یہ کسی غیر کا کیا بن جائے؟ وکیل بن جائے۔ توکل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وکیل بننا۔ اور اگر وکلا پڑھیں جو باب تفعیل سے ہے وہ وکیل بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ توکل اور توکیل میں کیا فرق ہے؟ توکیل کسی کو وکیل بنانا اور توکل کیا ہے؟ وکیل بننا، ٹھیک ہے۔ وَيَجُوزُ أَن يَتَوَكَّلَ، یعنی اس کے لیے جائز ہے کہ یتوکل یہ وکیل بن جائے، نہ کہ بنائے، ٹھیک ہے۔ کس کے لیے وکیل بنے؟ اپنے غیر کے لیے وکیل بنے، فی سائر العقود، تمام عقود میں۔ یعنی خود تو یہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا، اپنا مال نہیں بیچ سکتا، لیکن کوئی اور بندہ کہتا ہے کہ تم میرے وکیل بن جاؤ اور میرا جو ہے نا یہ مال بیچو، ٹھیک ہے جی، میری دکان پہ بیٹھ جاؤ اور کیا کرو جی، میرا مال بیچو تم میری وکالت میں۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ بھئی یہ تو صفی ہے، ٹھیک ہے، یا یہ تو جو ہے وہ نابالغ ہے، اس کے لیے تو جو ہے وہ خرید و فروخت کرنا اور تصرف مالی حرام ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تصرف مالی نہیں کر رہا، یہ وکیل بن رہا ہے۔ اس نے اسے کہا ہے کہ یہ بیچ دو، تو یہ اس کی نیابت میں اور اس کی وکالت میں کیا بیچ رہا ہے، تو یہ تو وکیل ہے۔ وکیل بننا جو ہے جائز ہوتا ہے، کیونکہ وکیل کا کام کیا ہے؟ الفاظ جاری کرنا اور ایگریمنٹ کرنا، اور اس نے کیا کرنا ہے؟ عبارت، یعنی اپنی زبان سے عبارت صادر کرنی ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ صفی جو ہے وہ اس کی عبارت مسلوب ہے، عبارت مسلوب ہونے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب جو تصرف کے لیے جو بھی وہ لفظ بولے گا، جو بھی وہ بات کرے گا، جو بھی وہ ایگریمنٹ کرے گا، یہ مسلوب ہے، یعنی اس کو اس سے سلب کر لیا گیا ہے۔ شریعت اسے اس بات کا حق نہیں دیتی کہ وہ کسی معاملے کو جاری کرنے کے لیے عبارت کیا صادر کرے، تعبیر کو استعمال کرے۔ تو یہ جو اس سے عبارت سلب کی گئی ہے، یہ فقط اس کے اپنے جو مالی تصرفات ہیں نا، اس کے لیے جو ہے وہ اس کی عبارت سلب کی گئی ہے۔ جبکہ اپنے علاوہ اگر یہ دیگر کے معاملات کر رہا ہے اور ان کی وکالت میں کر رہا ہے، تو یہاں پہ یہ نہیں دعویٰ کیا گیا کہ اس کی عبارت جو ہے وہ یہاں پہ مسلوب ہے۔ یہاں پر بھی یہ بندہ جو ہے وہ بیعتو اور اشتریتو ان موکلی یہ لفظ بھی کیا نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایسی بات نہیں ہے، بیعتو اور اشتریتو اپنے لیے نہیں کہہ سکتا یہ عبارت، تو لہٰذا یہ مسلوب العبارت کیا ہے؟ مطلقاً اپنا کہیں کہ کچھ بھی کہہ ہی نہیں سکتا بیعتو اشتریتو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنی طرف سے بیعتو اشتریتو نہیں کہہ سکتا، لیکن کسی کی وکالت میں کہہ سکتا ہے۔ اچھا، یہ مسئلہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور شہید ثانی نے لغوی بحث چھیڑی ہے کہ فی سائر العقود کا جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے شہید ثانی نے، اے جمیعہا، کہ سائر جو ہے وہ جمیع کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ لغت کی بحث ہے کہ سائر جو ہے وہ جمیع کے معنی میں نہیں ہوتا، سائر جو ہے وہ باقی کے معنی میں ہوتا ہے، کہ جو باقی رہ گئے نا، فی سائر الافراد، یعنی باقی افراد، فی سائر الموارد، ہم بہت ساری کتابوں میں ایسے آتے ہیں، فی سائر الموارد، دیگر موارد میں، فی سائر المکلفین، دیگر مکلفین میں۔ تو دیگر کے معنی میں آتا ہے، باقی کے معنی میں آتا ہے یہ سائر کا لفظ، کیونکہ یہ سؤر سے لیا گیا ہے، اور سؤر کیا ہے؟ جھوٹے کے معنی میں ہوتا ہے، جو چیز بچ جائے، ٹھیک ہے۔ وہ بحث ہوتی ہے نا اس میں کہ یہ جو بلی کا جھوٹ ہے کیا یہ مکروہ ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں یہ مکروہ نہیں ہے، سؤر لے جاتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جھوٹ کیا مطلب؟ جس سے کوئی چیز کیا کوئی کھا لے اور باقی کیا بچ جائے، اسے سؤر کہتے ہیں۔ سؤر سے کیا سائر بنا ہے، تو اس کا مطلب کیا باقی کے معنی میں ہے، جمیع کے معنی میں نہیں ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ بہت سارے اہل عرب جو ہیں، جو لغت والے ہیں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سائر کو جو بھی جمیع کے معنی میں استعمال کر رہا ہے، حتیٰ کہ جو خواص لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء اور فقہاء ہیں، یہ بھی اگر استعمال کر رہے ہیں تو یہ غلطی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں کہ شہید اول نے یہاں پہ سائر العقود کو جمیع عقود کے معنی میں استعمال کیا ہے،
اور یہ اس وجہ سے استعمال کیا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سمجھنا ہے کہ سائر جو ہے وہ جمیع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو لہٰذا سائر العقود سے مراد شہید اول کے یہ نہیں ہے کہ کچھ عقود میں، باقی عقود میں. باقی کون سے عقود ہیں؟ پہلے کوئی عقود مستثنا ہوئے، ٹھیک ہے. یہاں پہ باقی کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پہ تمام کے معنی میں، اور تمام کے معنی میں استعمال کرنا اہل لغت کے ایک نظریے کے مطابق کیا درست ہے، ٹھیک ہے. یعنی اے جمیعہا، سائر کی کیا تفسیر ہوگی؟ جمیع کی تفسیر ہو گئی. وَإِنْ كَانَ قد ضعف اطلاقہ علیہ، بلکہ ضعف نہیں پڑھیں آپ، فعل معلوم پڑھیں، بعد آ رہے آگے. قد ضعف اطلاقہ علیہ بعض اہل العربیہ، بعض اہل العربیہ ضعف کا فاعل بن جائے گا. اگرچہ جو بعض اہل عرب ہیں، اہل عربیہ، ٹھیک ہے، عربی کے جو ماہر لوگ ہیں، انہوں نے ضعف ضعیف قرار دیا ہے اطلاقہ، یعنی اطلاق لفظ سائر علیہ یعنی علی الجمیع، لفظ سائر کا استعمال کرنا جمیع کے اوپر، جمیع کے معنی کے اوپر انہوں نے اس کو کیا ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ بڑی کیا کمزور بات ہے. حتی عدہ فی درۃ الغواص، حتیٰ کہ درۃ الغواص میں اسے شمار کیا ہے بعض اہل عرب نے، یا عدہ یا اسے شمار کیا گیا ہے. درۃ الغواص ایک کتاب ہے، اس کے اندر من اوہام الخواص، یہ جو خواص لوگ ہیں نا پڑھے لکھے، یہ ان کا ایک وہم ہے جی. وجعلہ مختصاً بالباقی، وجعلہ مختصاً بالباقی پڑھ سکتے ہیں وجعلہ. اور جو درۃ الخواص میں اسے خاص قرار دیا گیا ہے کس کے ساتھ؟ باقی کے ساتھ، یعنی سائر کے لفظ کس کے معنی میں ہے؟ باقی کے معنی میں. اخذاً لہو، کیونکہ اس سائر کے لفظ کو لیا گیا ہے من السؤر، سؤر سے لیا گیا ہے. وہو البقیہ، اور سؤر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بقیہ ہوتا ہے. باقی ماندہ چیز کو کیا کہتے ہیں؟ سؤر کہتے ہیں. اور اسی معنی کے اوپر وعلیہ، یعنی اسی معنی باقی کے اوپر جو ہے وہ جاء قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کی جو ہے وہ یہ حدیث بھی ہے، نبی کا یہ جو ہے وہ کہنا ہے. کس سے کہنا؟ ابن غیلان، ابن غیلان سے. لما اسلم عشرۃ نسوۃ، ابن غیلان کافر تھا اور اس کی جو ہے وہ 10 بیویاں تھیں جب کافر تھا. اب جب مسلمان ہوا تو مسلمان بندہ تو 10 بیویاں نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اللہ کے نبی نے اسے کہا تھا کہ تم جو ہے وہ 4 رکھو اور 6 کو چھوڑ دو. اب وہاں پہ تعبیر کیا استعمال کی؟ یوں تعبیر استعمال کی کہ امسک علیک اربعن، امسک کہ تم امساک کرو یعنی اپنے اوپر رکھ لو، اربعن 4 کو رکھ لو، وفارق اور جدا ہو جاؤ، سائرہن ان کے علاوہ. یعنی سائر کے مطلب یہاں پہ علاوہ ہم اپنی زبان میں کر رہے ہیں، باقی کا معنی یہاں پہ ہوگا وفارق، اور تم جدا ہو جاؤ، سائرہن باقی سے کیا ہے جدا ہو جاؤ. یعنی 4 کو رکھ کے ہنہ کی امر کدھر جائے گی؟ اربع کی طرف جائے گی، یعنی اربع کے علاوہ جو باقی بچی ہیں ان سے تم کیا ہو جاؤ؟ جدا ہو جاؤ. تو یہاں فارق سائرہ ہنہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فارق جمیع ہنہ، کہ تم ساری بیویوں سے جدا ہو جاؤ. یہ سائر یہاں پہ جمیع کے معنی میں استعمال اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، بلکہ سائر کو کس معنی میں استعمال کیا؟ باقی کے معنی میں کیا استعمال کیا؟ کیونکہ وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ اربان کہ 4 تم نے اپنے پاس رکھنی ہیں، ٹھیک ہے. اور 4 رکھنے کے بعد یہ پھر نہیں بنتا کہ سب سے جدا ہو جاؤ، 4 رکھنے کے بعد باقی سے کیا ہونا ہے؟ جدا ہونا ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ بات ہوگی اہل عرب کے بعض لوگوں کی. لیکن قد اجازہ بعضهم، لیکن بعض اہل عرب نے اجازہ اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیا. کس کو جائز قرار دیا؟ یعنی سائر کو جمیع کے معنی میں استعمال کرنے کو جائز قرار دیا ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس نیچے ہے کہ صحاح اللغت اور تاج العروض کے کیا ہے 2 ریفرنس دیے گئے ہیں جو لغت کی کتابیں ہیں، کہ وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو سائر جو ہے وہ جمیع کے معنی میں کیا مل جائے گا. اچھا بہرحال یہ ایک لغوی بحث تھی، یہ یہاں تک ختم ہوتی ہے. آگے پھر اسی توکیل کی کیا ہے حدیث دے رہے ہیں. اچھا جی، اوپر کیا کہا؟ توکل کا لفظ استعمال کیا نا. توکل کیا مطلب؟ وکیل بننا یا توکل علی غیرہ. وانما جاز توکیل غیرہ لہو، یہاں پہ توکیل کا لفظ ہے. توکیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وکیل بنانا، ٹھیک ہے. وانما، اور یہ بھی جائز ہے کہ توکیل غیر لہو، کہ کوئی اس کا جو غیر ہے اس کو کیا بنائے؟ وکیل بنائے. جازا یعنی یہ جائز ہے کہ توکیل غیر لہو، کہ اس صفی کا غیر لہو اس کو کیا بنا دے؟ وکیل بنا دے، ٹھیک ہے. کیوں؟ لأن عبارتہ لیست مسلوبۃ مطلقا، کیونکہ جو صفی کی عبارت ہے نا، عبارت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عقود کو کرنے کے لیے تعبیرات کا استعمال کرنا، ٹھیک ہے. تصرف مالی کے لیے عبارات کو لے کر آنا. صفی کی یہ جو عبارت ہے لیست مسلوبۃ مطلقا، یہ مطلقاً مسلوب نہیں ہے. مطلقاً کیا مطلب؟ کہ چاہے یہ تصرف اپنے لیے کرے یا کسی غیر کے لیے کرے. مطلقاً آپ کہیں کہ اس کی جو عبارت ہے وہ مسلوب ہے، ایسا نہیں ہے.
بل مما، بلکہ وہ والی عبارت کیا ہے مسلوب ہوگی، مما ان عقود میں سے ہو اس کی عبارت، یعنی اس کی عبارت کا تعلق مما ان عقود میں سے ہو کہ یقتضی التصرف فی مال ہی، کہ جو عقود تقاضا کرتے ہیں کہ یہ تصرف کہاں پہ کرے، فی مال ہی، اپنے مال میں. یعنی جب عقود ایسے ہوں کہ جو تقاضا کرتے ہوں کہ یہ اپنے مال میں تصرف کرے، تو وہاں پہ جو اس کی عبارت ہوگی نا وہ کیا ہے، مسلوب ہے. یعنی وہاں پہ شارع نے منع کیا ہے کہ یہ کسی قسم کی عبارت استعمال نہیں کر سکتا، بس چپ، وہاں پہ کوئی یہ اپنا ایگریمنٹ اور عقد وغیرہ کیا نہ کرے. لیکن وہ کب ہے، جب مما یقتضی التصرف فی مال ہی، کہ جو اس کے مال میں تصرف لازم ہے. تو توکیل میں کیا ہوتا ہے، کوئی غیر اس کو وکیل بنا رہا ہے، کسی غیر کا وکیل بن رہا ہے، تو یہ اپنے مال میں تصرف تھوڑی کر رہے ہیں وہاں پہ. اچھا جی، یہ مطلب ختم ہوا. آگے کہتے ہیں جو مجنون کا حجر ہے یہ کب پھر ختم ہوتا ہے، یہ تو بتا دیا. توکل اور توکیل. ہاں توکل میں وکیل بنانا تھا نا، ہاں ہاں، اور توکیل میں وکیل بننا نہیں تھا. نہیں توکل میں وکیل بننا ہے، خود بن رہا ہے، خود بن رہا ہے. اچھا. اور جو اوپر تھا نا توکل، یہ توکل ہے کہ یہ وکیل بن جائے کسی غیر کا. ٹھیک ہے. اور توکیل کیا ہے، وکیل بنانا. اپنا کوئی وکیل بنائے گا. نہیں یہ وکیل نہیں بنائے گا نا، یہ خود وکیل بنے گا. یہ تو بنے گا، غیر اس کو وکیل بنائے گا. اچھا، یوں ترجمہ ہی ہے. ٹھیک. دونوں صورتوں میں بحث وہی ہے کہ اس بحث یہ ہے، یہ تو وکیل تو یہی بن رہا ہے بس چینج. یعنی سوال یہ اٹھا کہ چلیں یہ تو وکیل بننے کے لیے تیار ہے، تو دوسرا بندہ کیا اس کو وکیل بنائے یا نہ بنائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا بندہ کیا کہے گا، بھئی یہ تو صفی ہے، مسلوب العبارت ہے، یہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، ایگریمنٹ کر ہی نہیں سکتا، تو میں اس کو کیوں وکیل بناؤں. کہتے ہیں کہ انما جازا، کیا لکھا ہوا ہے، توکیل غیر لہو، کہ غیر اس کو وکیل کیوں بنا سکتا ہے، کیونکہ اس کی عبارت مطلقاً تو مسلوب نہیں ہے نا. یہ عبارتیں اب بھی استعمال کر سکتا ہے، بول سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ غیر جب اس کو وکیل بنائے گا تو وہ اپنے مال کے لیے بنائے گا، اس کے مال میں تصرف تو لازم نہیں آئے گا. مطلقاً سے کیا مراد ہے؟ مطلقاً سواء کان عبارت ہو یا تعلق ہو بتصرف فی مال ہی، یہ جو آگے تفسیر آ رہی ہے مما یقتضی التصرف فی مال، اسی کے مقابلے میں ہوگا. یعنی اس کی عبارت مسلوب ہو مطلقاً، حتیٰ کہ وہ والی عبارت بھی کہ جس میں اس کا اپنے مال میں تصرف لازم ہی نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. وہ عبارت کس کے لیے بول رہا ہے، کسی اور کے لیے بول رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس بندے کا مال آپ کو بیچ رہا ہوں، اپنا مال تو نہیں بیچ رہا. یہاں پر بھی کہا جائے کہ اس کی عبارت مسلوب ہے، کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے. اپنے مال کو بیچنے کے لیے جب یہ عبارت بولے گا کہ جی تو مال ہی، وہاں پہ اس کی عبارت ممنوع ہے، اس کی عبارت کا کوئی اعتبار نہ کرے گی، یہ بولتا رہ جائے، کوئی اس سے خرید و فروخت نہ کرے. لیکن جب غیر کے لیے بولے گا کہ میں اس کا مال بیچ رہا ہوں، تو یہاں پہ مسلوب اس کی عبارت نہیں ہے. اگر غیر نے اسے وکیل بنایا ہوا ہے تو یہ اس کے مال کو کیا بیچ سکتا ہے، اور عبارت اس کی مسلوب نہیں ہوگی. ہاں جی، واضح جی. اچھا، مجنون کا حاجر جو ہے وہ کب تک رہتا ہے، یہ اس کا تو بتا دیا نا، بالغ، یہ جب بالغ ہوگا اور بلوغت کے بعد اس کا اختبار کریں گے، جب رشید ہو جائے گا، سمجھدار، اس کا حجر ختم ہو جائے گا، اس کو مال اس کے حوالے کر دیا جائے گا. تو جو مجنون ہو چکا ہے اس کو مال کب دینا ہے. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ وَيَمْتَدُّ حَجْرُ الْمَجْنُونِ فِي التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ وغیرہ، جو مجنون کا حجر ہے وہ جاری رہتا ہے. کون سا حجر؟ جو اس کے مالی تصرفات میں بھی ہے اور مالی کے علاوہ غیر مالی تصرفات. غیر مالی تصرفات کیا ہوتے ہیں؟ کسی سے نکاح کر لینا، ٹھیک ہے، اس چیز سے منع کیا گیا. طلاق دے دینا مثلا. حتیٰ یفیقہ، یہاں تک کہ اس کو افاقہ ہو جائے. افاقہ کیا مطلب؟ یعنی وہ یکمل عقلہ، یہ بہت تفسیری ہے. افاقہ کیا مطلب؟ یعنی یکمل عقلہ، اس کی عقل جو ناقص ہو گئی تھی اب وہ کیا ہو جائے؟ کامل ہو جائے. جو نقص تھا عقل میں وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، ٹھیک ہو جائے. یعنی والولایۃ فی مالہما، اب یہ جو صغیر اور مجنون ہے نا، صغیر اور مجنون کی بحث چل رہی تھی، ان کے مال میں ولایت کس کے پاس ہوگی؟ یہ تو محجور و تصرف ہو گئے، یہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، تو ان کے مال میں تصرف کون کرے گا؟ کہتے ہیں جی صغیر اور مجنون کے مال میں جو ولایت ہے وہ للاب والجد، اب کے لیے ہوگی اور جد کے لیے ہوگی. جد کا لفظ عربی زبان میں نانے اور دادے دونوں کے لیے بولا جاتا ہے نا، تو لہو کی تعبیر یہاں پہ استعمال کی. لہو کیا مطلب؟ جد للاب. جد للاب کا کیا مطلب ہوگا؟ فقط اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ دادا.
نانے کی یہاں پہ بات نہیں ہوگی، یعنی اب ہے اور وہ جد جو لہو یعنی جو اب کے لیے ہے، اب کی طرف سے ہے، اب کی طرف سے کیا مطلب یعنی جو والد کا والد ہے۔ وَإِنْ عَلَىٰ اگرچہ اتنا اوپر چلتے جائیں، ٹھیک ہے، دادا نہیں ہے تو پردادا، پردادا نہیں ہے تو اس کے اوپر جو ہو، ٹھیک ہے، تو کتنا اوپر جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آج کل تو نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں، بچے لیٹ پیدا ہو رہے ہیں، عمریں کم ہو گئی ہیں، یہ بھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ عمریں تو ابھی کہہ رہے ہیں اچھی ہوئی ہیں، پچھلے زمانے میں جلدی فوت ہو جاتے تھے، الٹا ہے۔ جو 20 ہفتے میں تقریباً ہمارے جاننے والے 6-7 جوان بیماری ہوئے سے یا ایکسیڈنٹ؟ ایکسیڈنٹ کوئی ایسی بیماری، اچھا، لیکن ابھی عمر ریشو تھوڑا ہو گئے، بہت تھوڑا ہو گیا، قبلہ ابھی 50 تک گئے، پہلے کہتے تھے 60 ہے 70 ہے، اب تو یعنی ابھی 70 جا سے گئے۔ اوپر ہے۔ ابھی مثلاً آپ جو پچھلے زمانے والے بزرگ بھی ہیں نا، جن کی عمر مثلاً 90 سال ہے، تو ان کی صحت پھر بھی ہم سے اچھی ہے، ان کو کوئی بیماری ہی نہیں ہے، یعنی جو کام وغیرہ کرتے ہیں یہ دیہات میں۔ ابھی جوان بوڑھے ہو گئے، جوان مثلاً کوئی بھی ہے، کوئی امام کے ظہور کی نشانی ہے، جوان بوڑھے ہو جائیں گے۔ اچھا، فیشترکان فی الولایہ، اب یہاں پہ یہ بحث ہے کہ جب باپ دادا کو اکٹھا رکھ دیا تو پھر ولایت یہ کیسے چلائیں گے؟ کہتے ہیں دونوں ولایت میں شریک ہیں۔ شریک ہونے کا کیا مطلب ہے کہ اگر تو یہ مل کے کرتے ہیں، مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ جی اس بچے کا مال بیچنا ہے یا اس مجنون کا کیا مال بیچنا ہے یا اس کی شادی کرنی ہے، پھر تو ٹھیک ہے اگر اتفاق ہے۔ اگر اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے، تو اختلاف میں یہ دیکھا جاتا ہے پہلے کس نے کی ہے، پہلے جو کرے گا وہی کیا ہوگا، نافذ ہوگا۔ اور اگر فرض کریں پہلے والا بات نہ ہو، ایک ہی ٹائم پہ دونوں کریں، یہ اگرچہ ہوتا نہیں ہے، ایک ہی منٹ کے اندر دونوں کیا کریں جی، ایک ہی لمحے میں ہاں ایک ہی لمحہ، باپ جو ہے وہ بچی کا نکاح کر رہا ہے ایک اور لڑکے سے، دادا جو ہے وہ بچی کا نکاح کر رہا ہے کسی اور لڑکے سے، اور یہ دونوں ایک ہی ٹائم پہ کر رہے ہیں، بالکل ایک ہی ٹائم، تو یہاں پہ کون پھر مقدم ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہاں سے سیستانی یہ فرماتے تھے کہ دادا جو ہے نا وہ مقدم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جو باپ کا باپ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا تصرف کیا ہو جائے گا، مقدم ہو جائے گا۔ شیخ ثانی نے یہاں پہ کچھ نظریہ نہیں دی یہاں پہ، یعنی فیشترکان فی الولایۃ لو اجتمع، اگر یہ دونوں اکٹھے ہو کے اجتماعی طور پہ کریں تو یہ دونوں کیا ولایت میں شریک ہو جائیں گے۔ فإن اتفقا، اگر دونوں کا اتفاق ہو جائے، علی امر، کسی بھی معاملے کے اوپر، شادی کا معاملہ ہے، تصرف کا معاملہ ہے، جو بھی ہے، تو نفذا، تو وہ امر کیا ہو جائے گا، نافذ ہو جائے گا۔ وَإِن تعارضا، اگر دونوں کا اتفاق نہ ہو جائے بلکہ کیا ہو جائے، تعارض ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو قدم عقد السابق، تو جو پہلے عقد کر لے گا، جو پہلے ایگریمنٹ کرے گا، چاہے عقد بیع ہے، عقد نکاح ہے، جو بھی ہے، وہ کیا ہو جائے گا، مقدم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ فإن اتفقا فی بطلانہ، فإن اتفقا فی بطلانہ، اگر دونوں کا اتفاق ہو جائے کس میں جی، بطلان عقد میں، وہ کہتے ہیں جی اس عقد کو کیا کرنا ہے، باطل کرنا ہے، یہ کیا ہے، فإن اتفقا، اگر وہ نہیں ثابت نہیں ہوئے بلکہ دونوں اکٹھے ہو گئے، ہاں الگ الگ انہوں نے کیا، اور جس طرح آپ ہاں ٹھیک ہے، معذرت، ہاں ٹھیک ہے، یعنی ان تعارض قدم عقد السابق و ان اتفقا، یہ اتفقا اس اتفقا کے معنی میں نہیں ہے جو اوپر بیان کیا گیا، ہاں اتفق کا مطلب کیا ہے کہ سابق اور لاحق نہیں ہے، دونوں کا اتفاق ہو گیا ہے، فی وقت واحد، ایک ہی وقت میں، ٹھیک ہے، یہ تفصیل ہے۔ فإن اتفقا یعنی اس میں سے کوئی مقدم نہیں ہے بلکہ دونوں نے ایک ہی ٹائم پہ کیا کیا، عقد کیا، اتفاق فی الوقت ہو گیا، اتفاق فی وقت اجراء العقد، تو ففی بطلان ہی، تو کیا یہ عقد باطل ہو جائے گا، کیونکہ آپ کہیں گے اذا تعارض تساقط میں اب چلے جائیں، او ترجیح الاب، یا باپ مقدم ہوگا چونکہ وہ قریب ہے، اب الجد، یا دادا مقدم ہوگا کیونکہ وہ باپ کا بھی باپ ہے، او جو ہوں، تو یہ کیا ہے، 3 وجوہات ہیں یہاں پہ، پہلی وجہ کیا ہے، بطلان، اذا تعارض تساقط، دوسری وجہ کیا ہے، ترجیح الاب، کیونکہ وہ کیا ہے، اقرب ہے، تیسری وجہ کیا ہے، جد، کیونکہ وہ باپ کا بھی کیا ہے، باپ ہے، ٹھیک ہے، اس کا زیادہ حق بنتا ہے، تو یہ کیا 3 کیا وجوہات ہو گئیں، اب کون سی وجہ بہتر ہے اس کو بیان نہیں کیا۔ اچھا، تو پہلے مرحلے پہ کیا ہو گیا، باپ اور دادا کیا دونوں ولی ہیں، ثم الوصی، اگر باپ اور دادا مر جاتا ہے تو پھر باپ یا دادا نے کسی کو اگر وصیت کی ہوئی تھی
کہ تم کیا ہے اس پاگل کو سنبھالو گے یا اس کیا ہے نابالغ بچوں کو سنبھالو گے، تو ثم الوصی لأحدہما، پھر وصی ہوگا جو ان دونوں میں سے ایک کا ہوگا، باپ یا دادا کا وصی، ما فقدہما، اگر یہ دونوں نہ ہوں، باپ یا دادا میں سے ایک بھی ہو تو اس کی ولایت ہوگی نا، اگر دونوں ختم ہو گئے ہیں تو پھر کس کی باری آئے گی؟ وصی کی۔ ثم اگر وصی بھی نہیں ہے، عام طور پہ لوگ وصیت نہیں کرتے، اگر وصی بھی نہیں ہے تو پھر ذمہ داری کس کی آئے گی؟ حاکم کی آئے گی۔ حاکم کا ما فقد الوصی، اگر وصی نہیں ہے حاکم شرع کی باری آئے گی۔ اچھا، والولایت فی مال الصفی، اب آ رہی ہے کہ صفی کے مال میں ولایت کس کے پاس ہوگی؟ کون سا صفی؟ الذی لم یسبق رشدہ، کہ جس کا رشد پہلے آیا ہی نہیں ہے، یعنی پہلے رشد نہ آنے کا مطلب کیا ہے کہ اذا بالغ کان صفیحا، جب یہ بالغ ہوا تو صفی تھا، شروع سے صفی چل رہا ہے، درمیان میں سمجھداری کا بھی زمانہ اس کا آیا ہی نہیں ہے، تو اس کے مال میں ولایت کس کے پاس ہوگی؟ کذالک، وہ بھی اسی طرح سے۔ اسی طرح کیا مطلب؟ للاب والجد، وہ پہلے مرحلے پہ اب اور جد کے لیے ہے، الی آخر ما ذکر، جو آخر تک ذکر کیا گیا، پھر وصی کے لیے، پھر کیا ہے حاکم کے لیے۔ اچھا یہ صفی انہوں نے کیا مانا صفی سے؟ صفی کے وہ پیچھے تعریف کی تھی نا، جو مال کو صحیح تصرف نہ کر سکے، ضائع کر دیتا۔ نہیں ویسے ٹھیک ہے وہ، مطلب آپ کے لیے بھی ہے، ہاں سارا ہے، لیکن اتنی سمجھ اس کو نہیں ہے کہ مالی اعتبار سے سمجھ نہیں ہے، مالی معاملات کی سمجھ نہیں ہے اسے۔ اچھا جی، عملاً بالاستصحاب، یہاں پہ استصحاب کا عمل کریں گے۔ استصحاب کیا مطلب؟ یعنی بلوغت سے پہلے، بلوغت سے پہلے کون ولی تھا جی؟ باپ یا دادا تھے۔ جو تھا اب یہ بالغ ہو گیا، 25 سال کا نوجوان بن گیا کسی سے جی، لیکن ابھی تک اس کو معاملات کی سمجھ نہیں ہے، پیسہ دیتے ہیں تو یہ اپنی دعوتیں کھا کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ کیا کہیں گے؟ باپ یا دادی کی ولایت باقی ہے یا باقی نہیں ہے؟ کہتے ہیں بلوغت سے پہلے باپ اور دادی کی ولایت باقی تھی، بلوغت کے بعد ہم شک کر رہے ہیں کہ کیا ولایت اب بھی باقی ہے یا باقی نہیں ہے، تو ہم استصحاب جاری کریں گے، استصحاب بقائل ولایت، کون سی ولایت؟ جو قبل البلوغ والی تھی، یعنی قبل البلوغ والی ولایت اب بھی باپ دادا کے لیے کیا ہے؟ باقی ہے، لہذا اب بھی کیا ہے؟ اگر اس کو کوئی عیدی مل بھی جاتی ہے، کوئی بندہ اس کو پیسے دے بھی دیتا ہے تو باپ وہ پیسہ کیا قبضے میں کر لے گا، ماں کو تو ولایت حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، باپ قبضے میں کرے گا، اور باپ کیا کہے گا کہ بھائی قرآن کا حکم ہے کہ لا تؤتوا اموالکم السفہاء، صفی کو کیا مال نہیں دینا، تمہارا مال ہے میں رکھوں گا، تمہارے اوپر کیا خرچ ہوگا۔ اچھا جی، یہ کب ہے کہ جب لم یسبق رشدہ، یعنی اس کا رشد آئی نہیں ہے، شروع سے لے کر اب تک کیا ہے؟ صفی چل رہے ہیں۔ فإن سبق رشدہ، لیکن اگر اس کا رشد کیا ہے؟ پہلے آ گیا ہے، یعنی وہ بالغ ہوا، بالغ ہونے کے بعد کیا ہے؟ 2-3 سال کیا ہے وہ صحیح رہا، معاملات اس کے صحیح رہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ دوبارہ صفی بن گیا، ٹھیک ہے، دوبارہ حالات اس کے ایسے بنے کہ اس کا شعور پھر کیا ہے؟ مالی طور پہ ختم ہو گیا، اگرچہ ایسا شاذ و نادر ہوگا، لیکن فرض کریں ایسا اگر ہو جائے، یعنی ان سابق رشدہ، اگر اس کا رشد پہلے آ چکا تھا، یعنی بالغ ہونے کے بعد، وردفع الحجر عنہ، اور اس سے پابندی بھی اٹھ چکی تھی، بالبلوغ، کہ یہ بالغ بھی ہو گیا، ماہو یعنی مار رشد، بالغ بھی ہو گیا، رشید بھی ہو گیا، پابندی اٹھ گئی، مال اس کے حوالے کر دیا گیا، ثم لاحق ہوا صفا، پھر یہ ناکام عاشق بنا اور دوبارہ کیا صفی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بالغ ہونے کے بعد اسے دوبارہ جو ہے، بالغ ہونے سے پہلے وہ رشید ہو گیا، نہیں، بالغ ہونے پر رشید کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالغ ہوا، بالغ ہونے کے بعد دوبارہ کیا ہوا؟ رشید ہوا، وہی بلوغت سے پہلے والی رشید چلتی آ رہی ہے نا، یعنی یہ تو نہیں کہیں گے 10 سال کی عمر میں رشید تھا، 12 سال کی عمر میں رشید نہیں رہا، اصل جو ہے وہ بلوغت کے بعد دیکھا جائے گا کہ رشید ہے یا رشید نہیں ہے، معیار یہ ہے، تو بلوغت کے بعد اس کا رشد رہا ہے کچھ عرصے تک، پھر جو ہے اس کے حالات ایسے بنے کہ یہ اب جو ہے وہ رشید نہیں رہا، صفی ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ اس سے پابندی اٹھی تھی نا، پابندی اٹھنے کے کیا مطلب ہے کہ باپ اور دادا کی ولایت ختم ہو گئی تھی، ارتفع الحجر عنہ، حجر کیسے اٹھا؟ اس سے بالغ ہو گیا، ماؤ کیا مطلب مار رشد، بالغ ہو گیا، رشید بھی ہو گیا، تو حجر اٹھ گئی، کیا مطلب؟ یعنی باپ یا دادا کی ولایت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، باپ یا دادا کی ولایت ختم ہونے کے بعد دوبارہ جب یہ صفی ہوا تو اب یہ سوال اٹھے گا کہ کیا اب باپ اور دادا کی ولایت دوبارہ واپس آئے گی جو پہلے تھی، یا وہ واپس نہیں آئے گی؟ تو یہاں پہ شہید اول کیا فرماتے ہیں کہ نہیں، باپ اور دادا کی ولایت دوبارہ واپس
نہیں آئے گی، بلکہ فللحاکم الولایۃ، یہاں پہ حاکم شر کے پاس ولایت ہو جائے گی، دونہم یعنی باپ دادا اور وصی کے علاوہ، باپ اور دادا وصی کو چھوڑ دیں، ان کے علاوہ کس کے پاس ولایت ہوگی؟ حاکم کے پاس۔ وجہ کیا بن رہی ہے؟ لارتفاع الولایت عنہ بالرشد، کیونکہ رشید ہونے کی وجہ سے، ساتھ ساتھ بلوغت بھی تھی نا، رشید ہونے کی وجہ سے اس سے ولایت اٹھ گئی تھی۔ کس کی ولایت اٹھی تھی؟ صفی کی اور حاکم، سب کی ولایت اٹھ گئی نا، ٹھیک ہے، سب کی ولایت اٹھ گئی، حاکم کی بھی نہیں تھی، کسی کی بھی نہیں تھی۔ یہ بندہ سمجھدار ہے، اپنے مال کا خود مالک ہے۔ فلا تعود الیہم الا بدلیل، پس ان کی طرف جو ہے وہ ولایت واپس نہیں آئے گی۔ الیہم کن کی طرف؟ یعنی باپ دادا اور باقی لوگوں کی طرف جو ہے وہ ولایت واپس نہیں آئے گی، الا بدلیل، سوائے کیا ہے؟ دلیل کے ساتھ۔ نہیں ہوگا اس میں قبلہ، یہ حاکم بھی اس میں شامل ہوگا۔ ہاں، حاکم کا آگے خارج کریں گے، حاکم خارج کریں گے۔ ہاں، فلا تعود الیہم الا بدلیل، دلیل کے ذریعے سے ان کے اوپر ولایت واپس آ سکتی ہے۔ وہو منتفن، اور دلیل یہاں پہ منتفی، اب کہاں پہ منتفی ہے؟ وہاں پہ کہیں گے باپ دادا اور وصی میں کیا ہے؟ منتفی ہے، لیکن حاکم منتفی ہے یا نہیں ہے؟ کہتے نہیں، حاکم منتفی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والحاکم ولی عام، کیونکہ حاکم کیا ہے؟ ولی عام ہے، عمومی ولی ہے۔ لا یحتاج الی دلیل، اس کی جو ولایت ہے وہ کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے، یعنی الگ سے دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ اس کی ولایت اٹھ جاتی ہے پھر آ جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، وہ تو عمومی طور پہ کیا ولی بنا ہوا ہے۔ وَإِن تَخَلَّفَ فِي بعض الموارد، اگرچہ اس حاکم کی ولایت بعض موارد میں کیا ہے؟ ختم ہو جاتی ہے، جیسے یہ بندہ رشید جب ہوا تھا تو حاکم کی ولایت ختم ہو گئی تھی، لیکن ختم ہونے کے بعد اب آپ کیا کہیں گے کہ حاکم کی دوبارہ ولایت آنے کے اوپر کیا دلیل ہے؟ ہم کہتے ہیں دلیل کافی ہے کہ وہ ولی عام ہے، وہ عام ولی رہتا ہے کہ جس کا کوئی ولی نہیں ہوتا اس کا ولی کیا ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے، امام نہیں ہے تو امام کی طرف سے جو نائب عام ہے وہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ حاکم کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پہ کسی دلیل خاص کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو اس کا ولی عام ہونا ہے وہی کیا کافی ہے۔ ولی عام کے لیے دلیل چاہیے نا، ٹھیک ہے، ولی عام کے لیے دلیل ہمارے پاس موجود ہے، دلیل خاص کی کیا ضرورت نہیں ہے، یعنی لا یحتاج الی دلیل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حاکم اشار کو بغیر دلیل کے ولی بنا دیا ہے، بغیر دلیل کے کچھ نہیں بنتی نا۔ دلیل سے کیا مراد ہے؟ دلیل خاص، یعنی اس مورد میں کسی دلیل خاص کی ضرورت نہیں ہے، عام جو دلیل ہے اور عام طور پہ جس کی ولایت ہے وہ کافی ہے۔ اچھا جی، وقیلہ، ایک قول تو یہ ہے کہ الولایۃ فی مالہ فی مال الصفی، صفی کے مال میں جو ولایت ہے وہ حاکم کے لیے ہوتی ہے مطلقاً۔ مطلقاً کیا مطلب؟ یعنی اگرچہ وہ والی صورت ہو کہ لم یسبق رشدہ کذالک، کہ بالغ ہونے کے بعد وہ رشید نہیں ہوا، شروع سے کیا ہے؟ صفی چل رہا ہے، تو جیسے بالغ ہوگا، بالغ ہونے کے بعد باپ دادا کی ولایت ختم، اب حاکم کیا کہے گا کہ اس کی ولایت کس کے پاس ہے؟ جی میرے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو قیلہ والا تو قول تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حاکم کے لیے اس کی ولایت ہے مطلقاً، یعنی بالغ ہونے کے بعد چاہے یہ رشد کا زمانہ نہ بھی ہے پھر بھی اس کی ولایت کس کے پاس جائے گی؟ حاکم کے پاس جائے گی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ لظہور توقف الحجر علیہ ورفعہ علی حکمہ فی کون نظر الیہ، لظہور فی کون نظر الیہ، یوں عبارت بنے گی، لظہور، کیونکہ توقف حجر علیہ ورفعہ، کیونکہ حجر علی الصفی، حجر کی یعنی حجر کیا ہے؟ پابندی، صفی کے اوپر پابندی کا لگنا اور پابندی کا اٹھنا دونوں کے دونوں موقوف ہیں کس کے اوپر؟ حاکم شرع کے فیصلے کے اوپر۔ یہ آگے پورا مسئلہ ڈسکس کریں گے کہ ایک جب بندہ صفی ہوتا ہے تو اس کے مال کے اوپر پابندی لگتی ہے، وہ پابندی کون لگاتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے، فرق کریں۔ ایک نظریہ کیا ہے کہ وہ پابندی باقاعدہ حاکم شرع لگائے گا، اور وہ پابندی اٹھے گی کیسے؟ وہ بھی حاکم شرع کی طرف سے باقاعدہ اجازت آئے گی کہ اس کی پابندی کیا اٹھ گئی ہے۔ تو لہٰذا جب ایک بندہ صفی چل رہا ہے بالغ ہونے سے پہلے تو وہ ولایت تھی نا باپ دادا کے بعد، بالغ ہونے کے بعد جب صفی بنتا ہے تو اب اس کے اوپر پابندی لگنے والا اور پابندی اٹھنے والا یہ ذمہ داری کس کی ہوگی؟ حاکم شرع کے حکم کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اس بات سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ساری کی ساری جو ولایت ہے وہ حاکم کے پاس ہے۔ اگر حاکم کے پاس ولایت اس کی نہیں ہے تو پھر وہ کیوں اس کے اوپر پابندی لگا رہا ہے اور کیوں پابندی اٹھ رہی ہے؟ آپ سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ ڈائریکٹ پابندی لگ جائے گی؟ تو جو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ پابندی نہیں لگتی صفی بننے کے بعد، بلکہ پابندی لگنے کے لیے حاکم کے حکم اور فیصلے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ولایت بھی کس کی ہے؟ حاکم کی ہے۔ یعنی لظہور توقف کا ظہور اس میں ہے۔ توقف کیا مطلب ہے؟ پابندی کا لگنا موقوف ہے کس کے اوپر؟ علی حکمی، حکم حاکم۔
پابندی کا صفی کے اوپر لگنا و رفع اور پابندی کا اٹھنا موقوف ہے کس کے اوپر؟ لا حکم الحاکم. اس توقف کا ظہور کس میں ہے کہ فی کون نظر الیہ ہے کہ ساری کی ساری جو نگاہ ہے نا وہ کس کی طرف ہے؟ حاکم کی طرف ہے. نگاہ حاکم کی طرف ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ساری کی ساری جو نگاہ ہے دیکھ بھال ہے وہ صفی کے معاملات کی وہ ساری کس کے پاس ہے جی؟ حاکم کے پاس ہے. بالفاظ دیگر سارے کے سارے کام کس نے کرنے ہیں؟ حاکم نے کرنے ہیں، تو حاکم اس کا ولی ہو گیا. ہاں معاملہ نگاہ اور نظر اور اس کے مال کو دیکھ بھال کرنا وہ حاکم کے ہاتھ میں چلا گیا. لہٰذا باپ دادا کی چھٹی ہو جائے گی یہاں پہ. چھٹی کروا دیا. لیکن اس میں یہ والی چیز ہونی چاہیے کہ توقف الحجر علیہ و رفیع علی حکمی. یہ جو بات کی ہے نا کہ حاجر علیہ و رفیع یعنی حاجر کا آنا اور حاجر کا اٹھ جانا یہ حاکم کے فیصلے کے اوپر موقوف ہو، یہ بات ہونی چاہیے. جبکہ شہید ثانی کا جو نظریہ کے بیان کریں گے وہ کہتے ہیں نہیں حاکم کی یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہوتی. جیسے بندہ صفی ہے خود بخود پابندی لگتی ہے، صفی اٹھتا ہے تو خود بخود پابندی اٹھ جاتی ہے. حاکم شرک میں ضرورت نہیں پڑتی یا حاکم شرک کی ضرورت نہیں پڑتی تو لہٰذا یہ دلیل کیا ہو جائے گی؟ اس کا جو بیس اور بنیاد ہے وہی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لہٰذا اس دلیل کی جو بیس ہے نا کہ بالغ ہونے کے بعد باپ دادا کی ولایت ختم اور حاکم شرک کی ولایت شروع، اس کی بنیاد اسی بات کے اوپر ہے کہ صفی کے اوپر پابندی لگنا یا اٹھنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ حاکم شرک کے فیصلے کے اوپر ہوتا ہے. یہ اس کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ کس کی بات کر دی؟ صفی کی بات کر دی. عبد کی بات کرتے ہیں جی. یعنی پہلا کیا ہو گیا؟ یعنی اس سے کیا کہتے ہیں؟ اسباب الحجر کہتے ہیں نا. اسباب الحجر کتنے تھے؟ 6 تھے نا. پہلا صغیر تھا، دوسرا جنون تھا، تیسرا عبد ہے نا. ہاں ابھی تیسرے کی بات ابھی کر رہے ہیں عبد کی. چوتھا مریض ہے. جی نہیں، چوتھا مفلس ہے، پھر صفی اور پھر مالک. ہاں یعنی صفی کا بھی ڈسکس کر دیا. یعنی صغر بھی ہو گیا، جنون بھی ہو گیا، صفی بھی ہو گیا. صفی کی اور بھی شاید بحث ہے آگے عبد کی بحث ہے. والعبد ممنوع یعنی کہتے ہیں کہ عبد بھی کیا ہوتا ہے؟ ممنوع من التصرف ہوتا ہے. یہ بھی تصرف نہیں کر سکتا مطلقاً. مطلقاً کی تفسیر کیا کرتے ہیں شہید ثانی کے فی المال وغیرہ ہی کہ چاہے یہ عبد جو ہے وہ مالی تصرف کرے یا غیر مالی کسی سے نکاح وغیرہ کرے. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی کیا ہے؟ ممنوع ہے. سواء احلنا ملکہ ام قلنا بہ. احلنا محال سے ہے، چاہے ہم محال قرار دیں ملکہ عبد کی ملک کو. ٹھیک ہے. عبد کے مالک بننے کو محال قرار دیں، ام قلنا بہ یا ہم یہ کہیں کہ عبد مالک بنتا ہے. دونوں نظریات کی بنیاد پہ عبد جو ہے وہ کسی بھی قسم کے تصرف سے کیا ہے؟ ممنوع ہو چکا ہے. ممنوع نے کیا مطلب ہے کہ یہ اپنے مالک کی اجازت سے تصرف کرے گا، خود اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. عدد طلاق کے سوائے طلاق کے تمام معاملات تمام کاموں میں تصرف ممنوع سوائے طلاق کے. فإن له عبد کے لیے یہ آپشن ہوتا ہے کہ ایقاءہ، ٹھیک ہے، کہ یہ طلاق کو کیا کرے؟ ایقاع کرے، واقع کر دے. وَإِنْ كَرِهَ المولا، اگرچہ مولا کیا ہے؟ پسند نہ بھی کرے، مولا سے روک دے، پھر بھی کیا ہے؟ یہ طلاق کو واقع کر سکتا ہے کیونکہ طلاق میں ولایت کیا اس کے پاس ہے. اچھا جی آگے آ جائیں. مریض بندہ جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو بیمار ہونے کے بعد جو ہے نا وہ ایسی بیماری کی جو سنجیدہ بیماری ہوتی ہے تو اس بیماری کی وجہ سے اس کے جو تمام مال ہیں نا ان کے اوپر یہ تصرف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تصرف کر سکتا ہے. یعنی اپنی گاڑی بیچ دے، گھر بیچ دے، سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن کتنا تصرف کر سکتا ہے؟ 1/3. یعنی سارے مال کے اوپر اس کا پھر حق نہیں رہتا. یعنی جو مریض ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ما زاد عن الثلث. ثلث سے زیادہ جو مال ہے نا اس میں اس کے اوپر پابندی لگ جاتی ہے. ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے. ٹھیک ہے، مرا نہیں ہے، زندہ ہے، لیکن پھر بھی پابندی لگ گئی. کہا کہ اب یہ ہاں شریعت کتنی محتاط ہے. ہاں محتاط ہے. اور انسان کی کتنی حیثیت ہے؟ انسان کی حیثیت ہے. صحیح صحت مند ہے، چل رہا ہے تو ٹھیک ہے، مال ہے. بیمار ہوا تو بس 1/3 مال اس کا ہے، باقی مال میں پابندی بھائی اس میں تصرف نہیں کر سکتا. تو لہٰذا جو ہے مریض کے اوپر پابندی لگتی ہے لیکن سارے مال کے اوپر نہیں لگتی. یعنی ابھی عابد کے اوپر اور صفی کے اوپر
صغیر اور مجنون کے اوپر پابندی لگا رہی، پورے مال کے اوپر لگ رہی تھی نا، تو مریض بھی محجور ہوتا ہے، لیکن والمریض ممنوع، یعنی مریض ممنوع ہو جاتا ہے، لیکن کس سے؟ مما زادہ عن الثلث سے، کہ جو اس کے مال میں ثلث سے زیادہ ہے اس سے تصرف کیا ہوتا ہے؟ اس کا ممنوع ہوتا ہے۔ اچھا، اب تصرف ممنوع نے کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بیچ وغیرہ بھی نہیں سکتا سارے مال کو؟ نہیں، بیچ سکتا ہے، بیچنے سے ممنوع نہیں ہے۔ کون سا تصرف اس کے لیے ممنوع ہے؟ وہ فری میں کسی کو دے دینا، یہ والا تصرف ممنوع ہے۔ ہاں، لیکن اگر بیچنا چاہتے ہیں، اور بیچنا بھی کیا ہے؟ صحیح ریٹ پہ بیچنا ہو۔ ایک بے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے فقہ میں، اس چیز ہم استعمال کرتے ہیں، بے محاباتی۔ بے محاباتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی بہت ہی تھوڑی قیمت پہ بیچ دینا، ٹھیک ہے، بس حقیقت میں وہ بندہ اگلے کو گفٹ ہی دینا چاہ رہا ہے، بس تھوڑی سی کیا اس کی قیمت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ بے و شیء بے اقل سعر، کہ بہت تھوڑی کیا قیمت پہ بیچ دینا۔ تو صفی کے اوپر جو کیا نام ہے، یہ جو مریض ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر جو پابندیاں لگتی ہیں وہ یہ والی پابندیاں لگتی ہیں کہ یہ بے محاباتی نہیں کر سکتا، بھی سیدھی سیدھی بے کرنا چاہے تو کرے جو اس کا ریٹ بن رہا ہے، اتنا سستا کسی کو نہ بیچے، اور یہ فری میں بھی کیا کسی کو نہیں دے سکتا۔ فری میں وہ کہ یہ میں بیمار ہو گئی، میری ساری جو ہے وہ جائیداد اٹھاؤ مدرسے کو دے دو، ٹھیک ہے، میں فلاں بیوی کے نام کر دیتا ہوں، یوں بھی کیا نہیں کر سکتا۔ فری والے تصرفات سے روک دیا جاتا ہے، اور محاباتی جو تصرفات ہیں اس سے کیا روک دیا جاتا ہے۔ باقی جو ہے وہ صحیح طریقے سے بیع و شراء کرے، خرید و فروخت کرے، تو اس سے کیا نہیں روکا جاتا، ٹھیک ہے۔ ایسے واقعات معاشرے میں ہوتے تو ہیں، بندہ دے دیتا ہے مدرسے کو، اکثر دیتے تو مدرسے کو ہی ہے۔ ہاں، مدرسے کو دیتے ہیں، کسی بیوی کو دیتے ہیں، تو یہ پورا نہیں دے سکتے نا اس کو۔ نہیں، تقریباً 2-3 جگہ میں دیکھتے ہیں، جو کچھ ان کا تھا دے دیا مدرسے۔ اچھا، اسی طریقے سے اس کے پہ تصرف کی کیا ہے، آگے 2 قسمیں مزید رہتی ہیں، کہ ایک دفعہ یہ تصرف معلق کرتا ہے موت کے اوپر، جسے وصیت ہم کہتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا سارا مال جو ہے وہ مدرسے کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی جو وصیت ہے یہ بھی اس کی نافذ نہیں ہوتی، کس میں نافذ نہیں ہوتی؟ ثلث سے زائد کے اوپر نافذ نہیں ہوتی۔ 1/3 مدرسے کو دیں گے، باقی اس کے وارثوں کو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر یہ معلق نہیں کرتا، منجز کرتا ہے، یعنی موت کے اوپر معلق نہیں کرتا، منجز کیا مطلب ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں ابھی سے دے رہا ہوں، ابھی سے یہ میرا مال اٹھائیں، میں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ فلاں بندے کو دے دیں، مدرسے کو دے دیں، تو وہ بھی کیا ہے فقط ثلث کے اوپر نافذ ہوگا، سارے کے اوپر کیا نافذ نہیں ہوگا۔ اگر صحت مند ہو تو وہ سب کچھ دے سکتا ہے، اپنی ایک اولاد کو دے، بیوی کو دے، مدرسے کو دے، سب کچھ دے سکتا ہے اگر صحت مند ہے۔ صحت مند نہیں ہے، بیمار ہو چکا ہے، تو پھر وہ سارا نہیں دے سکتا، فقط ثلث ہی دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا کیا ہے، جو مریض ہے اس کے اوپر جو حاجر ہے اس کا تعلق ما زاد عن الثلث سے ہے، ایک بات، اور دوسری بات اس کا جو تصرف کے ممنوع ہونے کا تعلق ہے وہ تبرع سے ہے، تبرع یعنی مجانی طور پہ کسی کو دے دینا، یا بہت ہی کیا سستے پہ دے دینا، اس سے ہے۔ تو یہاں پہ شہید اول نے کیا لکھا کہ والمریض ممنوع مما زاد عن الثلث، کہ جو ثلث سے زیادہ ہے اس کے اوپر تو مریض کیا ہو جائے گا؟ ممنوع ہو جائے گا نا تصرف۔ لیکن کون سا تصرف؟ بیع و شراء والا، یہ کون سا؟ اس کی شہید ثانی نے کیا وضاحت کی کہ اذا تبرع به، کہ جب یہ ما زاد عن الثلث کے اوپر کیا کرے؟ تبرع کرے۔ تبرع کیا ہوتا ہے؟ مجانن کسی کوئی چیز دے دینا، ہم کہتے نہیں متبرع کوئی ڈھونڈنے کی، یعنی جو فری میں ہمیں دے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا حضرات کی ساری زندگی کیا ہے؟ متبرعین کے اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ متبرع کے اوپر گھر بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں، گاڑی لی ہوئی ہیں، اور ایسے لوگوں کو بتا رہے ہیں دیکھو جی ہم نے کیا کیا کمالات کیے ہیں۔ کمال آپ کے تھوڑی ہیں، وہ جس نے کمایا ہے آپ کو دیا ہے اس کا کمال ہے۔ اچھا، ایسے بھی ہیں سب جو آج پڑھ رہا فیس بک پہ ایک پیش نماز سے باقاعدہ اس نے لگایا ہوتا ہے، یار میری تنخواہ مجھے 5000 روپیہ ہے، تو میرے ساتھ کو تعاون کرو، واقعی حقیقت۔ اچھا، اذا تبرع به، جب کیا ہے یہ تبرع کرے۔ اما لو عوض علیہ، لیکن اگر یہ علیہ کی ضمیر ادھر ما زاد عن الثلث کے اوپر جائے گی نا، اگر یہ ما زاد عن الثلث کے اوپر تبرع نہیں کرتا، عوض بلکہ عوض لیتا ہے، عوض اور معوض، اس کا باقاعدہ کیا عوض لیتا ہے۔ عوض کیسے لیتا ہے؟ بثمن مثلی، اس کا جو ثمن مثلی بنتی ہے، یعنی اس جیسی چیز کی جو بھی قیمت بنتی ہے وہ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے موبائل میں آپ کو دے رہا ہوں، گھر آپ کو دے رہا ہوں، گاڑی دے رہا ہوں، لیکن اس کا پیسہ مجھے دو، ٹھیک ہے۔ پھر نافذ، پھر اس کا یہ والا تصرف کیا ہے؟ ممنوع نہیں ہوگا، یہ نافذ ہوگا۔ فقط متبرع کیا ہے؟ یہ چیز کیا ممنوع ہے۔ وَإِن نجز کیا مطلب؟ یعنی اگرچہ اس کا تصرف کیا ہو؟ منجز ہو۔ منجز کیا مطلب؟ یعنی غیر معلق علی الموت،
موت کے اوپر معلق نہیں ہے، منجز ہے. معلق اور منجز یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں فقہ میں، ٹھیک ہے. یعنی وَإِن نَجَّزَ مَا تَبَرَّعَ بِهِ فِي مَرَضِهِ، یعنی جو اس نے تبرع کیا ہے اپنی مرض میں وہ کیا ہو، منجز ہو، وہ موت کے اوپر معلق کی نہ ہو. منجز ہونے کیا مطلب ہے، یعنی بِأَنْ وَهَبَهُ، یعنی وہ اس چیز کو ہبہ کر دے، مازاد نسل اس کو ہبہ کر دے، او وقفہ یا اسے وقف کر دے، ٹھیک ہے، او تصدق بھی یا اس کا صدقہ کر دے، او حاب بھی یا اس کے اوپر محابات کرے، یعنی بہت ہی کم ریٹ پہ دے دے، فی بیعن چاہے بیع میں دے دے، او اجارتن یا کیا اجارے کے طور پہ دے دے. گھر کا کرایہ فرض کرنا 2 لاکھ بنتا تھا، اس نے 25 الف میں دے دیا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے، بیع محاباتی ہے، یہ بھی کیا ممنوع ہو جائے گی. علی الاقوی، یعنی اقوی نظر یہ ہے کہ منجز بھی تصرف اس کا کیا ہوتا ہے، ممنوع ہوتا ہے. موت کے بعد تو ویسے ہی وہ تو بحث ہے نا کہ وصیت تو ثلث سے زائد پہ نافذ نہیں ہوتی نا. اگر موت کے اوپر معلق نہ کرے ابھی کر رہے تو یہ بھی کیا نافذ نہیں ہوتی. اقوی نظریہ. اقوی کیا مطلب، یعنی اس کے اختلاف موجود ہے، لیکن اقوی نظریہ کیا ہے، وہ یہی ہے. کیوں؟ للاخبار الکثیرۃ عدالت، کیونکہ بہت سے اخبار اسی بات کے اوپر کیا دلالت کرتی ہیں کہ یہ تصرف اس کا کیا ممنوع ہے. عدالت علیہ یعنی علی منع تصرف ہی، ٹھیک ہے جی. منطوقاً و مفہوماً، وہ روایات ایسی ہیں کہ منطوق بھی اس کا یہی نکلتا ہے اور مفہوم بھی یہی اس کا نکلتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ان روایات میں جو ہے جواہر الفقریہ میں نقل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. امام علیہ السلام سے اس نے آ کے پوچھا کہ جو ہے نا وہ والد جو ہے وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ عطیہ کرتا ہے، ایک ہی اپنی اولاد کو ساری چیز دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی مرض میں. تو امام نے کہا کہ اگر صحیح ہے تو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اذا صح، صحیح ہے تو دے سکتا ہے. یہ جو شرط لگائی کہ اذا صح، کہ جب صحیح ہو تو دے سکتا ہے، اس کے مفہوم کیا نکالیں گے کہ اگر مریض ہے تو نہیں دے سکتا، یہ مفہوم نکالیں گے. اور کچھ روایات میں سیدھے سیدھا ہے کہ یہ مریض جو ہے وہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے. لہذا منطوقاً اور مفہوماً دونوں طرح کی کیا روایات موجود ہیں. وقیلا، اور ایک نظریہ کیا ہے کہ یمزی من الاصل للاصل، کہ یہ جو اس کا تصرف ہے یہ خود اصل مال کے اوپر کیا ہے، امضا ہو جائے گا. یعنی ما زاد الثلث نہیں بلکہ پورے مال کے اوپر اس کا تصرف چلا جائے گا جب یہ اپنی زندگی میں کر رہا ہے، موت کے اوپر معلق نہیں کر رہا. کیوں؟ للاصل، یہاں پہ اصل کیا ہم جاری کریں گے. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اس کو اپنے مال کے اوپر تسلط صحت کے زمانے میں موجود تھا، صحت کے زمانے میں یہ اپنے مال کو دے سکتا تھا. اب مریض ہو گیا تو ہمیں شک پڑ گیا کہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، تو ہم اصل کیا کریں گے کہ اصل اب بھی کیا ہے، اس کا تصرف کیا نافذ ہے. یعنی اصل سے مراد استصحاب ہے، استصحاب و تسلط ہی علی المال ہے، کہ یہ اب بھی اپنے مال کے اوپر کیا ہے، وہی تسلط رکھتا ہے جو صحت کے زمانے میں رکھتا تھا. وعلیہ، اور اس کے اوپر کیا ہے، اخبار سے شواہد بھی موجود ہیں. یعنی کچھ روایات یہاں پہ موجود ہیں کہ وہاں پہ امام نے کہا تھا کہ جب تک روح اس کے جسم میں باقی ہے، یوں لفظ ہیں کہ جب تک روح اس کے بدن میں جسم میں باقی ہے تو یہ اپنے مال کو کسی کو بھی دے سکتا ہے، پورے کا پورا مال. تو ان روایات سے کہتے ہیں کہ یہ شیخ مفید رحمہ میرے خیال میں ہیں، ہاں، یہ ان کے جو استاد ہیں شیخ توسی رحمہ کے استاد شیخ مفید، انہوں نے ان روایات کے ساتھ یہ استدلال کیا ہے کہ ایک مریض بندہ بھی اپنے سارے مال کو کیا ہے، دے سکتا ہے. صلی اللہ علیہ محمد و علیہ اجمعین. اللہ